سب سے پہلے ریلوے، کیونکہ ہماری پریس کانفرنس 15 منٹس سے زیادہ ہم کراس نہیں کرتے، تمام 1 سے 5 گریڈ لوگوں کی پینشن 16-17 سے آج تک ریلیز کر دی ہے۔ لاہور ہم نے روکی ہوئی تھی، آج ہم نے وہ بھی ریلیز کر دی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ پی ایم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، لیکن ہم 6 اور 10 کی پینشن جو ہے وہ اگلے مہینے دے دیں گے، 1 تاریخ کو۔ اسی طرح 3 مہینے میں تمام 4-5 سالہ پینشن کا ریکارڈ اور وڈوز کے پیسے ہم پے کرنے جا رہے ہیں۔ ریلوے میں ہوتا یہ تھا کہ یہ ٹھیکیداروں کو 70% پیسے دے دیتے تھے، اور یہ تمام میں نے بینک اکاؤنٹس میں بھیجے ہیں کہ یہ نہیں غریب آدمی پینشن لینے جائے تو اس سے 1000-2000 روپیہ تھام لیتے ہیں۔ ریلوے میں تمام نظام، پچھلی دفعہ بھی میں نے تنخواہوں کا کیا تھا بینکس کے، تمام پینشن بینک اکاؤنٹس میں جائے گی، تمام وڈو کے پیسے جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے، اور تمام کرسچنز کی پینشن جو ہے وہ ریلیز کی جا رہی ہے۔ یہ تو 1 اور 5 سے کی ہے، وہ سب لوگوں کی کر دی ہے جتنے کرسچن ہمارے بھائی ہیں۔ تھرڈلی، شالیمار ایکسپریس 1 تاریخ کو فیصل آباد سے کراچی چلے گی، اور کراچی سے فیصل آباد آئے گی۔ جی سر، 1 جنوری سے۔ اور تھرڈلی، ہم سسٹم جو ہے، کیونکہ کئی ہمیں شکایتیں ہیں کہ ورکشاپوں میں لوگ حاضری پوری نہیں ہوتی، اور بائیو میٹرک جو ہے وہ میں نے ہدایت کی ہے کہ ہر صورت میں لاگو کیا جائے، اور دھند ہے اس کے باوجود ٹرین کے ٹائم کو بہتر بنایا جائے۔ سیاسی باتیں، 13 کا ہنسا یورپ میں ویسے ہی مناسب نہیں سمجھا جاتا، نہ یورپ میں کوئی آپ کو لفٹ ملے گی نہ ہوٹل ملے گا۔ 13 کے ہنسے پر سارے یورپ اور امریکہ میں کوسچن مارک ہے۔ یہی وہ جگہ ہے مینار پاکستان جہاں سے عمران خان اوپر گیا تھا، اسی جگہ سے انشاءاللہ پی ڈی ایم نیچے آئے گی۔ اور مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ اسلام کی بجائے اسلام آباد پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ دنیا، پاکستان میں سارے سیاسی چودھری مر جائیں، پاکستان کے سارے سیاسی چودھری مر جائیں، ویسے بھی وزیر اعظم آج کل مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے، سابق وزیر اعظم، اگر پاکستان کے سارے سیاسی چودھری بھی مر جائیں، فضل الرحمان کا کرہ پھر بھی نہیں نکلے گا۔ اور جو ان کی 14-15 سیٹیں ہیں، اگر وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دین کی خدمت وہ کر سکتے ہیں۔ مدرسے ہمارے مذہبی مینار ہیں، اور دین رسالت اور ختم نبوت ہماری زندگی کا شیوا ہے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن سیاست کی بھوک ان کو کسی طرف کا نہیں چھوڑے گی۔ جو فرماتے تھے 8 تاریخ کو آر اور پار ہوگا، نہ آر ہوا ہے نہ پار ہوا ہے، بیچ منجھدار ہو گیا ہے۔ اور اب یہ جنوری میں چلے گئے ہیں، بالآخر حالات ایسے ہوں گے، 13, 14, 15, 16 آپ دیکھیں گے عمران خان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، عمران خان کے لیے اچھی خبریں ہوں گی۔ اور ایک خبر دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، اور یا یہ ہاتھ آسمان پہ لگائیں یا یہ پاؤں زمین پہ لگائیں، استعفے دینے سے عمران خان جو ہے یا اسمبلی جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ کہنا کہ آدمی کتنے تھے یا کتنے نہیں تھے، میرے خیال میں ملتان کا گھنٹہ گھر کا جلسہ بھی واجبی سا جلسہ تھا۔ اور اصل میڈیا ہے، میڈیا میں جو لڑائی شروع ہے، جو میڈیا دکھاتا ہے، بالآخر ایک ایسا وقت آ جانا ہے کہ لوگوں نے اس سیاست سے بھی تنگ آ جانا ہے، اس سیاست سے بھی لوگوں نے تنگ آ جانا ہے، اور بڑے شوق سے اسلام آباد جنوری میں تشریف لائیں، سردی ان کا بھرپور استقبال کرے گی۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنوری کے آخری ہفتے میں اسلام آباد آنا ہے، بالآخر مارچ کے الیکشن ہونے ہیں،
اور مارچ کے سینٹ کے الیکشن کے بعد عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا. ان کے لیے اور برے مشکلات کے وقت ہوں گے. عمران خان نے کل دعوت دی ہے، آئیں اور اسمبلی میں ڈائیلاگ کریں. میرا خیال ہے یہ ایک سیاسی سوچ کی بات ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر بتائیں وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ اس ایجنڈے کے خلاف ہے جو بیانیہ نواز شریف کا، جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لا سکتے. آپ فیصلہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے سے مذاکرات نہیں کر سکتے، تو پھر جن سے آپ خواہش رکھتے ہیں، جو آپ کی اندر کی پھڑکتی ہوئی رگ ہے، جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ تو پھر نواز شریف کے بیانیے کے مخالف ہیں. اور پیپلز پارٹی اپنے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہی ہے. بے وقوف لوگ چوک اور چوراہوں میں اپنے آپ کو خام خواہ محنت کر رہے ہیں، کیونکہ کٹ تو میڈیا نے لگانا ہے. ڈریں اس وقت سے. یہ ساری اپوزیشن کے لیے میں پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں. حالات چاہے جیسے بھی ہوں، یہ بینیفیشری نہیں ہوں گے. حالات چاہے جیسے بھی ہوں، پی ڈی ایم بینیفیشری نہیں ہوگی. یہ بند گلی میں جا رہے ہیں، اور بند گلی کے آگے گڑھا ہے. اس گڑھے میں بہت عرصے تک جمہوریت جو ہے وہ اس گڑھے میں گری رہی ہے، اور ساری زندگی بے نظیر شہید بھٹو پچھتائی کہ اس نے 80s کے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا. 85 کے الیکشن میں بے نظیر کو ساری زندگی یہ درد رہا کہ اس نے 85 کے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا اور ایک جگہ چھوڑی. اور جو یہ ممبر استعفے دے رہے ہیں، یہ پارٹی لیڈروں کے نام دے رہے ہیں. میں اس سسٹم کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن آگے ہی لاہور میں آج دیکھیں شاہدرہ میں کہاں مظہر صاحب 5 دہشت گرد آج پکڑے گئے ہیں، اور ہائی الرٹ ہے. لاہور ہائی الرٹ ہے. پاکستان کے اندر سے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش ہے. بارڈروں پہ ہندوستان نہیں چھیڑ سکتا. اور لاہور کا کورونا، اگر اپنے بچوں کو تو آپ نے محفوظ گھروں میں رکھا ہوا ہے، آپ کی نسلیں محفوظ گھروں میں ہیں. غریب کا بچہ آپ چاہتے ہیں کہ کورونا سے خودکشی کرے. آپ کے لیے آپ نے دیا کیا اس کو؟ غریب کو آپ نے دیا کیا ہے؟ اگر آج جو مہنگائی تھی، یا جس کو آگے سے چینی میں کمی ہوئی ہے، آٹے میں کمی ہوئی ہے، وہ آپ کے معاشی غلط بیانیے کی وجہ سے تھی. اور انشاءاللہ 2021 کا سال بڑا اہم سال ہے. اللہ پاکستان پر خیریت کا لائے. لیکن یہ بڑے جوڑو کراٹے والا سال ہے. 21 میں بینکاک کے شعلے بھی ہو سکتے ہیں اور بغداد کی راتیں بھی ہو سکتی ہیں. انتخاب آپ کا ہے. لیکن میں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم بینیفیشری نہیں ہوگی. اور ملک کے جو مسائل ہیں، جو انٹرنیشنل سیاست ہے، آپ صرف اس بات کو اس سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے خلاف آپ ملک کی ساری سالمیت اور معیشت کو سٹیک پہ لگانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی کم عقلی اور ذہنی پستی کی دلیل ہے. کوئی بھی سیاستدان دروازے مذاکرات کے بند نہیں کیا کرتا. کوشچن دیکھیں، فوج میں بڑے پیشنس ہیں. یہ وہ فوج کی ہر دفعہ سٹریٹجی مختلف ہوتی ہے. کبھی نظریہ ضرورت ہوتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے. موجودہ فوج کے پیشنس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آنکھیں کھلی ہیں ان کی. انہوں نے اپنے کان بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں. وہ حالات سے بے خبر بھی نہیں ہیں. لیکن جو خواہشیں لوگ رکھے بیٹھے ہیں کہ وہ ملک میں مارشاء اللہ لگا دیں گے، ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے. اور یہ فیصلے بالآخر سیاستدانوں نہیں کرنے ہیں. اور 13 تاریخ کے بعد میں نے آپ کو کہا 13 دسمبر کے بعد عمران خان کے لیے
بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں شاید اس کے لیے مشکلات کے دن ہیں. میں 13 دسمبر کے بعد عمران خان کے لیے خوشخبری کے دن دیکھ رہا ہوں. یس مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو این آر او دینے کی باتیں کر رہے تھے وہ آپ این آر او دینے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں سیاست میں ایک وہ بات ہے کہ جو گفتگو برائے گفتگو ہے, کیا کہتے ہیں, گفتن شنید نشستن اینڈ برخاستن, یہ ایسے ہی آپ کے میڈیا کے لیے ٹکر بنانے کی کوشش ہے. عمران خان نے کہا ہے میں حکومت چھوڑ دوں گا, کسی کرپٹ ڈس آنس سلگش کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا اور اس کو این آر او نہیں دوں گا. سب سے پوچھتا ہوں 5 منٹ ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آصف زرداری چھٹا بیری بیڑ ہے, وہ حالات کی نوعیت سے واقف ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش میں ہے, اور یہ اپنے چچا اور اپنے کزن کو مروانے کی بھرپور کوشش میں ہے. آدھا ٹبر باہر ہے, آدھا ٹبر جیل میں ہے, اور شہباز صاحب اور حمزہ صاحب کے کیسز انتہائی سنجیدہ ہیں. شیخ صاحب یہ ابھی جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے, کوئٹہ میں ہوا, اس سے پہلے بھی وہاں پر بم دھماکے کی خبر ملی, اس کے بعد آج 13 تاریخ کو جلسہ ہے, تو آج دہشت گرد پکڑ لی گئی, کیا حکومت جو ہے وہ... دیکھیں اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر اس ملک کو انتشار پھیلانے کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں. وہ سرمایہ کاری دہشت گردی کی صورت میں ہے, وہ سرمایہ کاری معاشی تباہی کی صورت میں ہے, وہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پھیلانے کی صورت میں. شیخ صاحب یہ ہندوستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کسان بھی جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ پرچے اٹھانے کے... دیکھیں ہندوستان کے ایشو پہ بہتر ہے خواجہ صاحب شاہ محمود صاحب تبصرہ کریں. میں وہ وزیر نہیں ہوں جو دوسرے کی فیلڈ میں کھیلتا ہوں, لیکن ہندوستان کا اگر اس نے پاکستان کی سرحدوں کو چھیڑا تو پاکستان کی عظیم فوج اور پاکستان کا عظیم جرنیل اور عظیم جوان جو ہے ایسا سبق سکھائے گا کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ پاکستان کی عظیم فوج نے ہندوستان کو کیسا سبق سکھایا. جی مجھے نہیں معلوم پیپلز پارٹی سندھ سے استعفے دے کے کہاں جائے گی. جی یہ ساری سہولتیں ان کو جیلوں میں اس لیے میسر ہوں گی کہ یہ ممبر ہیں. یہ جب یہ ممبر نہیں ہوں گے تو ان کو سی کلاسوں میں رہنا پڑے گا, پھر ان کے لیے جو پریولیج کا ٹائٹل ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے, یہ کوئی مقدمات نہیں ہے. ڈریں اس وقت سے جب جینون مقدمات ہوں گے. یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے, چھوٹے چھوٹے کیسز جو مجسٹریٹ جن کی ضمانتیں لے رہا ہے, یہ تو ان کی کمپنی کی مشہوری کر رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ, ہلکے پھلکے کیس بنا کے. کیس ہم پہ تھے کہ ہم جیلوں میں تھے, ہم جیل میں تھے اور گھر کے صوفے سے کلاشن کوف نکلی اور 7 سال قید ہو گئے اور 4.5 سال قید کاٹی. اس طرح کے کیس ہوتے ہیں. جی صلاح الدین. جی بیٹے مختصر سوال, میں ٹرپل ایس لیڈر ہوں, شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ, ٹرپل ایس. غلطی ہو گئی, نکل گیا ہاتھ سے نواز شریف, وہ سب لوگوں کو گولی دینے میں کامیاب ہو گیا. بزنس مین چالاک ہوتا ہے, بزنس مین کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. سیاستدان فوجی اتنا ہوشیار نہیں ہوتا جتنا بزنس مین چالاک ہوتا ہے. میں پر امید ہوں کہ سب لوگ استعفوں کی طرف نہیں جائیں گے اور نون سے شین کی حالت بنے گی اور بڑی حالت بنے گی. پہلے میرا خیال تھا چھوٹا گروپ بنے گا, اب میرا خیال ہے کہ نون سے شین یا میم یا نام یا سے ایک بڑا گروپ بنے گا, کیونکہ استعفے دینے کے بعد پھر تو الیکشن لڑنے کی ان کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی نا. اصل مسئلہ ہے مارچ سے پہلے یہ ڈی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہ ہو جائے اور یہ فارغ نہ ہو جائیں. لاسٹ 3 کویسچن.
महंगाई पे बहुत हद तक काबू पाया है। 20-25 रुपए चीनी कम हुई है, 4 से 6 रुपए आटा कम हुआ है। महंगाई की तरफ रुझान अब नहीं, कमी का रुझान है, तेज़ी का रुझान नहीं है। सिर्फ अफसोस ये है जब महंगाई बढ़ती है तो आप स्पीकर माइक हर एक के पास ले जाते हैं, जब कम होती है फिर आपका माइक छुप जाता है। सो महंगाई आगे से कम हुई है, बड़ी नहीं है फीस जी। भाई आप क्या अपनी पेशन गोई करते हैं कि 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पे क्या होने जा रहा है? कोई क़यामत नहीं होने जा रही, मैंने कह दिया है। इमरान खान मीनारे पाकिस्तान से ऊपर गया था, ये मीनारे पाकिस्तान से नीचे आएंगे। और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, देखें अल्टीमेटली इन्हीं पार्टियों ने आपस में भी इलेक्शन लड़ना है। शायद फजलुर रहमान को ये कुछ सीटें दे दें, लेकिन बुनियादी तौर पर ये पार्टियां आपस में इलेक्शन लड़ने हैं। इनकी कोई नज़रियाती इत्तेहाद नहीं है, इनका एक नुक्ते का इत्तेहाद है कि इमरान खान ना हो। हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, बाकी सबसे बात कर। जब मैं ये कहता हूं कि बाकी ये कहते हैं सबसे बात करेंगे, आपको सब पता है कि ये किन से बात करना चाहते हैं, जिनकी हैसियत और जिनकी खिदमत और जिनकी दूरअंदेशी और जिनके पेशेंस को ये मानते हैं दिल से, लेकिन बात भी उसी क्या कहते हैं, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। बीमार हुए जिसके सबब मीर भी क्या सादा हैं, इसी शेर पे ख़त्म करते हैं। मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।